عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے، اس کا چلنا اور اس کے تمام تر نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ یہ خود بخود نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کو کوئی چلانے والے چلا رہے ہیں، اور وہ چلانے والے ایک تنہا اللہ ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، اور ایک ایک ذرے کو وہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ آپ علیم ہیں، جانتے ہیں، تمام تر چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہ دنیا کو جس دن سے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی وہاں تک جو کچھ ہوا ہونے والا ہے وہ سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وہ علیم ہے۔ اور دوسری ایک صفت ان کی یہ ہے کہ آپ حلیم ہیں۔ علیم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور حلیم کہتے ہیں بردبار کو۔ آپ علیم بھی ہیں، آپ حلیم بھی ہیں۔ علیم اس لیے کہ تمام تر چیزوں کو جانتے، میرے وجود کے ایک ایک ذرے کو جانتے، میں کیا کر رہا ہوں سب کچھ رب کریم جانتے۔ اور حلیم اتنے ہیں کہ سب جانتے کہ کتنے گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بردبار اتنے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تمام تر نعمتیں دے رہے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، علیم کہتے ہیں جاننے والے کو، تو جانتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ جیسے ایک انسان گزر رہا ہو، دو لوگ بیٹھے ہو اور باتیں کر رہے ہو، اور اسی شخص کے متعلق باتیں کر رہے ہو، تو چلتے ہوئے جب سنتا ہے تو رک کر کہتا ہے پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے تھے، اب آئندہ کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یا کبھی تو اسی وقت جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان حلیم نہیں ہے، بلکہ انسان تو عجولا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بہت جلد باز ہے، تو جلدی ہی جھگڑا کر لیتا ہے۔ لیکن رب کریم علیم ہے، جانتے ہیں ہم سب کے تمام تر کرتوتوں کو، اور ہمارے تمام تر کام کو جانتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنا کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حلیم ہے کہ وہ بردبار ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کہ کسی کو آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا جس نے دن میں گناہ کیا ہو تو رات میں اس کو سونا نصیب نہ ہو، کہ بھائی دن میں گناہ کر لیا، اب رات کو کہا کہ گناہ کیوں کیا تو اب ہم تمہیں سونے نہیں دیں گے، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ جانتے ہیں فلان گناہ کیا ہے، لیکن رب کریم ڈھیل دے دیتے، معاف کر دیتے۔ اسی لیے آپ حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، اور اسی لیے رب کریم جو ہے اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ بندہ کتنی ہی جفا کشی کرتا ہے اور بندہ کتنی ہی جفائیں
کرتا ہے اللہ کے ساتھ. جس اللہ نے اس زمین کو اس کے لیے مسخر کیا ہو اسی اللہ کے کھا کر اسی اللہ کی بغاوت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کریم حلیم ہے، اس لیے جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں کہ میرے بندے یہ دنیا تو میں نے سجائی ایسی ہے اور میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، آج تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں. اس لیے کہ دنیا کو سزا فضا کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ مرنے کے بعد ہم تیرا امتحان اور تیرا پرچہ آؤٹ کریں گے کہ تو کیا کر کے آیا. حالانکہ وہ علیم ہے، جانتے سب کچھ ہے، اور قادر اتنے ہیں، اتنے قادر مطلق ہے کہ وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے کرنے پر قادر ہے. ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے کیا، نہیں اٹھاتے کیا؟ پہلی قوموں کے حالات اٹھائیے، آپ کو پتا چلے گا رب کریم نے اپنی طاقت کا کیسا ظہور فرمایا ہے. ارے بہت قریب کی بات کریں، کائنات کے امام کا زمانہ اٹھائیے، محبوب کبریا محمد الرسول اللہ کے زمانے کی بات اٹھائیے. 313 میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، بڑے نہتے بڑے کمزور ہیں، 313 تعداد میں، اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن رب کریم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، ایسا مظاہرہ فرمایا دنیا دیکھتی رہ گئی. 313 کو ہزاروں پر غالب کر دیا، فرشتوں کی جماعت کو اتار دیا. وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. یہ اللہ وہی ہے جو یخرج الحی من المیت، ایک زندہ چیز سے مردہ چیز کو نکالتے ہیں. مرغی زندہ ہے لیکن انڈا مردہ ہے، اس کو نکال کر دکھاتے ہیں. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور ایک انڈا مردہ ہے لیکن جو ہے اس کے اندر سے زندہ بچہ نکال کر دکھاتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. اتنی ساری طاقت کے باوجود اور اتنی تمام تر طاقت کے باوجود رب کریم جو ہے حلیم کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں. اتنے بردبار ہے کہ ان تمام گنہگاروں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور اتنی طاقت رکھتے ہیں اگر پکڑنا چاہے اور دبوچنا چاہے تو اسی وقت پکڑ کر دبوچ کر رکھ سکتے ہیں. حالانکہ اس وقت ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اور اس وقت ہم انسانوں کی جو ہائٹ دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں پہلی قوموں کی بڑی بڑی ہائٹ اسی رب کریم نے بنائی تھی. قوم سمود کی، قوم عاد کی طاقت اتنی تھی کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے تراشا کرتے تھے، اور اپنی طاقت اتنی جو ہے زوم میں آ گئے تھے کہ یوں کہتے تھے منا اشد قوہ، ہم سے مضبوط بھی کوئی ہو سکتا ہے. اور لوگوں یہ انسانی ضابطہ ہے، یہ لوگوں کا ضابطہ ہے، بڑا طاقتور آئے تو بڑے طاقتور کی مدد لیتے، یہ تو رب کریم ہے. اتنی بڑی طاقت کی بات جو کیا کرتے تھے اور جو اتنی طاقت رکھا کرتے تھے، ارے طاقت دینے والے کون؟ اللہ. لیکن وہ جب زوم میں آئے اور یوں کہا منا اشد قوہ، ہم سے بھی زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ رب کریم نے کوئی بڑی طاقت نہیں لائے،
اللہ چاہتے تو بڑے بڑے جو ہے وہ ہاتھی کو ان کے خلاف کر دیتے، لیکن رب کریم نے جو ہے وہ جو جتنی بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے وہ اتنی طاقتوں کے مالک ہے، وہ اپنی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے کام کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھتے نہیں کیا؟ ارے بار بار امام مسجد پڑھتے ہیں، بہت سی مرتبہ یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ارے ایک عام انسان بھی پڑھتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا حال کیا ہم نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کون ہاتھی والے؟ ابرہا اپنی تمام طاقت کے ساتھ ہاتھیوں کے دستے کے ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ پر آیا تھا، اور جو ہے اس نے ابرہا نے یہ کہا تھا میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ بڑی طاقت کا مالک تھا، اپنے اوپر بڑا گمان رکھتا تھا، اور بڑی جو ہے اپنے آپ کی طاقت کا اظہار کرتا تھا، اور لوگوں یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر بڑے بڑے آئے، ارے آنا اور بھیجنا چاہا رب کریم نے بھیجا تو اس روئے زمین پر بڑے بڑے نازنین بھی آئے ہیں، اور اسی روئے زمین پر بڑے بڑے جو ہے وہ محضبین بھی آئے اور بڑے بڑے حسین بھی آئے، اسی زمین پر بڑے بڑے جمیل بھی آئے، اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے بیپاری بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، تمام اپنا وقت گزارا، وقت گزار کر اس دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے۔ آنے والوں کی آپ فہرست دیکھو گے تو پھر جو ہے وہ عمر درازی کے اندر نوح علیہ السلام بھی آئے، پیغمبر نوح آئے، اور اطاعت میں دیکھو گے تو پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ آئے، اور فرما برداری میں دیکھو گے اسماعیل ذبیح اللہ آئے، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر جو ہے رونے دھونے میں دیکھو گے یعقوب علیہ السلام آئے، امتحانات میں دیکھو گے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے، اور جو ہے وہ جو ہے وہ طاقت میں دیکھو گے تو رستم بھی اسی سرزمین پر آیا ہے، بڑے بڑے اس سرزمین پر آئے، بڑے بڑے اس زمین پر آئے، رب کریم کی زمین ہے، اسی نے پیدا کیا تھا، وہ بڑے بڑے آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب موت کا وقت آتا ہے آدمی بڑے بڑے محل میں بند ہے، لیکن کہا کہ فی بروج مشیدہ، کتنے ہی طاقتور جگہوں پر پیک ہو موت آ دبوچتی ہے۔ ابرہا اپنی طاقت کا بڑا ڈنکا بجاتا تھا اور یوں کہتا تھا میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اسی لیے رب کریم نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارے ہاتھی والوں کا معاملہ دیکھو، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، انسان بہت چال چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ مکروا مکرن ومکرنا مکرا واللہ خیر الماکرین، انسان ایک چال چلتا ہے، اللہ فرماتے ہم ایک چال چلتے ہیں اور ہماری بہترین چال ہوتی ہے۔ خیر لمبا قصہ ہے، جب بیت اللہ کے قریب پہنچا ہے رب کریم نے استعمال کیا تو کس کو؟ کوئی بڑے بڑے جانور، اللہ چاہتے تو ہاتھی کے مقابلے میں کوئی اس سے بڑا جانور پیدا کرتے اور وہ اس کے سامنے آتا، لیکن رب کریم نے ایک چھوٹی چھوٹی چڑیا کو استعمال کیا، وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا آئی جس کو ابابیل کہتے ہیں، بحجارت من سجیل،
کیا کرتی تھی؟ ایک کنکری پھینکتی تھی، ارے سوار کے سر میں لگتی تھی، سر کو چیر کر اندر داخل ہوتی تھی۔ ارے چڑیا میں کیا طاقت، کتنی طاقت ہوگی، انسان اندازہ تو لگائے، طاقت تو رب کریم کی ہے۔ وہ کنکری آتی ہے، سر کو چیرتی ہے، چیرتی ہوئی بدن کو چلی جاتی ہے اور نیچے ہاتھی کے بدن کو چیرتی ہے، اس کو چیر کر پھر پار ہو جاتی ہے اور دھڑام سے سوار کے ساتھ ہاتھی کو گرا دیتی ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، کہ بھوسا جیسے ہوتا ہے ہم نے ویسے کر دیا۔ اللہ کی ایک عادت ہے کہ بڑی طاقت کے مقابلے پر چھوٹی مخلوق کو لاتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا تکبر چکنا چور ہو جائے۔ بڑی طاقت کا اور بڑے تکبر کا جملہ کہا تو رب کریم نے کیا کیا؟ ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو ہم ہوا کہتے ہیں، دیکھنا چاہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کو ایسا مخالف کیا، انہی کے محلوں میں ہوا چلنا شروع ہوئی اور کہا کہ اس دیوار سے اٹھاتی اور اس دیوار پر جا کر گراتی اور پھر ادھر سے ہوا چلتی اور ادھر لگاتی، یہاں تک کہ جو ہے ان سب کو ایسے کر دیا جیسے کھجور کے پڑے ہوئے تنے۔ تو رب کریم تمام طاقت پر اور تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے باوجود انسان کو پکڑتا نہیں، اس لیے کہ وہ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ رب کریم ہی سب کچھ کرتے ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ایک زندگی دی ہے، آج موقع ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ دنیا میں ہم سزا فضا نہیں کریں گے، دنیا میں ہم نے چھوڑے رکھا ہے۔ آج گنہگار بھی رزق کھاتا ہے اور آج نیکوکار بھی رزق کھاتا ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا ہی رزق کھاتے ہیں۔ اسی لیے کسی دسترخوان پر ایک شعر پڑھا تھا میں نے کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ ہر ایک اپنا رزق کھا رہے ہیں، گنہگار بھی کھا رہا ہے، نیکوکار بھی کھا رہا ہے، لیکن گنہگار کو اس کی سزا رب کریم جو ہے وہ دیں گے۔ جب سزا کا مقام آئے گا اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی، اس وقت جو ہے وہ کوئی ہو، ہر ایک کو لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40، 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے وہ کسی کا چھٹکارا نہیں۔ ان عمرہ فیما افناہ، تجھے عمر دی تھی، یہ عمر کہاں کھپا کرا۔ وان شبابہ، تجھے جوانی دی تھی، عمر میں جوانی کا سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی یہ دیوانگی ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ یہ توبہ کے دن چل رہے ہیں، رمضان سامنے آنے والا ہے، رمضان سے پہلے ہم توبہ کر لے۔ توبو الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی کو احساس ہوا میں تو قاتل ہوں، لوگوں کا قتل کیا تھا، ایک عالم کے پاس پہنچا، میں نے 99 کو قتل کیا ہے، میری کوئی معافی کی شکل ہو سکتی ہے؟ مولانا نے کہا کہ 99 کو قتل کیا، اب معافی مانگنے آیا، تلوار نکالی اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ کہا لو 99 تو پورے 100، سینچری پوری، لیکن اس کے دل میں کھٹکتا تھا میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں۔ تو یہ کسی عارف کے پاس گیا۔ ہم بھی کیا کرتے، کچرے آدمی سے فتویٰ لے لیتے، گلی نکالنی ہوتی ہے، ہاں
یہ عارف کے پاس گیا. عارف یہ صاحب مقام ہوتا ہے, اللہ کو پہچاننے والا. کہا میں نے سینچری ماری ہے, کوئی شکل ہو سکتی ہے توبہ کی؟ میں ہاں. کیسے؟ تو کہا کہ اللہ سے معافی مانگو اور پھر نیکوکاروں کی بستی میں چلے جاؤ. اب اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے کہا گنہگاروں کی بستی چھوڑو, نیکوں کی طرف چلے. اس نے چلنا شروع کیا, ابھی درمیان میں تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. روح نکلنے لگی, نکلی. جنتی روح بھی, جنتی فرشتے بھی آئے, جہنمی فرشتے بھی آئے. کوئی کہتا ہے میں روح لے جاؤں, وہ کہتا ہے ہم روح لے جائے. ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ دیکھو اگر یہ نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کی روح جنتی فرشتے لے کر جائیں گے, اور اگر گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو جہنمی لے جائیں گے. ناپا تو جب وہ گرا تھا مر کر, اس وقت گرتے گرتے اس نے ذرا آگے بڑھ گیا تھا, اتنا نیکوکاروں سے قریب تھا, جنت کی روح والے لے کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, 100 کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. یہ توبہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ رمضان کا مہینہ, رمضان سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کر لیں, اپنے اعمال سنوار لیں, اس لیے کہ بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے. کہا کہ غم خساری کا مہینہ اور جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ اور اللہ کا مہینہ. کہا کہ تمام اعمال کا بدلہ فلا جنت فلا جنت فلا جنت. اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں, روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کہا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے اب رمضان آنے والے ہیں, ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں. ایک تیاری تو یہ سب کرتے ہیں, بھائی رمضان آنے والے ہیں, شربت بھی خرید لو, فلاں بھی خرید لو, فلاں بھی خرید لو. خیر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت کا مہینہ ہے, سب کو اللہ تعالیٰ خوب کھلاتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں, لیکن ہم اپنے اعتبار سے بھی تیاری کریں. میرے دل میں کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, ہم اس دل کے ساتھ چل رہے ہیں جو دل گندا ہے, اور گندے دل کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ اس دل میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے اس دل کو زندہ کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے اس کو ابتدا میں اللہ کے ذکر کی طرف ڈالا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے میرے بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. کتنا آدمی پھولے نہیں سماتا. کسی آدمی کو جا کر یوں کہا جائے, کل ہم سی ایم صاحب کے وہاں گئے تھے اور سی ایم صاحب آپ کا نام لے کر پوچھ رہے تھے کہ وہ کس حال میں ہے. آدمی کئی دن تک پھولے نہیں سماتا اور یوں کہتا ہے سی ایم نے میرا تذکرہ کیا. یہ سارے ڈی ایم, سارے سی ایم اور سارے پی ایم اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ملک الاملاک پکا اور سچا وعدہ کرتے ہیں, او میرے بندے آج زمین پر فَاذْكُرُونِي, تو مجھے یاد کر لے, اذکرکم, میں تجھے ضرور یاد کروں. فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی, اور میرا شکر ادا کر, وَلَا تَکْفُرُونَ, اور میری ناشکری نہ کر. اس لیے زندگی کا شکر یہ ہے ہم اللہ کو یاد کریں, اور اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا. اللہ کو بار بار دل میں یاد کریں گے اور دل کی طرف توجہ کر کے یاد کریں گے, دل زندہ ہوگا, اور جب یہ دل زندہ ہوگا تو یہ دل پورے بدن کے اعمال کو بنائے گا.
اس لیے ہر مہینے یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ اب ہر ایک جو ہے وہ قبلہ رخ بیٹھ جائے، اپنا ذکر پورا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق